حامد میر صاحب آپ بتائیے گا، کیا کوئی اختلاف رائے تھا کل بہت زیادہ، جیسا کہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، نہ نو کانفیڈنس پہ، نہ ہی اس بات پر کہ استعفے دیے جائیں، اور مولانا فضل الرحمان تو دونوں سے ہی ناراض نظر آ رہے تھے اس حوالے سے، یا جو اپوزیشن دکھا رہی ہے ویسا ہی ہے کہ ہاں جی بڑا اتفاق ہو گیا، 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، جون جولائی میں حکومت گرا دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے یہ جو کل پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے انہوں نے جو اختلافی امور تھے اس پہ کافی بات کر لی تھی. تو جو کل کا اجلاس تھا نا، اس میں جو 20 ستمبر 2020 کو جو اے پی سی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس اعلامیہ کے ساتھ ایک ایکشن پلان تھا، اور اس ایکشن پلان میں جو 7 نکات تھے، تو جو اس کا 7واں نکتہ تھا، تو بلاول صاحب نے وہ جو کاغذ تھا وہ کاغذ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ کاغذ کی کاپیاں باقی لوگوں کے پاس بھی موجود تھی. تو انہوں نے وہ جو نکتہ نمبر 7 تھا وہ سب کو پڑھ کے سنایا، اور اس میں جو تھا سب سے پہلا تھا جو وہ تحریک عدم اعتماد تھا، اور بلکہ تحریک عدم اعتماد تھا. اس میں جو لفظ تھا وہ تحریک عدم اعتماد تھا، یعنی کہ صرف ایک تحریک عدم اعتماد نہیں، اور بھی تحریک کا مطلب ہے زیادہ تحریک عدم اعتماد، یعنی پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، مرکز میں بھی، اور اس کے بعد پھر استعفوں کا آپشن بھی تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں یہ بھی پی ڈی اے کا جو پہلا اعلامیہ اس کے مطابق ہے، اور آپ جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی پی ڈی اے کے اعلامیہ کے مطابق ہے، تو ہمیں تو استعفوں کے آپشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ بات ختم ہوگی، اور پھر اس میں یہ طے ہوا کہ یہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا تو اس کے بعد ہوگا. لیکن اس میں جو سائیڈ لائنز پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو سائیڈ لائنز پر گفتگو ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایک دفعہ لانگ مارچ ہو جائے تو جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر بھی مسلم لیگ نون راضی ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اب جو آپ جون جولائی کی بات کر رہے ہیں، اس جون جولائی کی بات جو ہے اس کے بارے میں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جون جولائی میں حکومت گرے گی. لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے، مسلم لیگ نون ہے، اس نے پیپلز پارٹی کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ لانگ مارچ اور دھرنے پہ ہمارا ساتھ دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز دونوں پارٹیوں کے درمیان ہو جائے گا. سہیل بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آج بلاول نے کہا آزاد کشمیر میں کہ جی آپ کے الیکشن سے پہلے یہ حکومت گرا دیں گے، اور ظاہر ہے جون جولائی کی بات اس حوالے سے سامنے آتی ہے. کوئی جو سمت کی بات ہو رہی تھی کہ جی اس اپوزیشن کی کوئی سمت نہیں نظر آ رہی ہے، جب 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزری، وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ وہ سمت کا تعین ہوتا ہے، یا آپ کے خیال میں ابھی بھی ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے اپوزیشن؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ اپوزیشن، اگر ہم سمپل بات کریں تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت تب گرتی ہے، صرف اعداد و شمار سے تو گرتی نہیں ہے. کہ اگر صرف ہم یہ کہیں کہ کس کے پاس ارکان اسمبلی زیادہ ہوں گے وہ حکومت گرا لے گا، ایسا تو ممکن نہیں. کیونکہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ سینیٹر جس طرف زیادہ تھے وہ بیچارے جیت نہیں سکے. تو اس میں اس کا مطلب ہے دوسرے اداروں کی بھی انپٹ ہوتی ہے. تو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اس وقت تک حکومت کو گرانا مشکل ہے. اس وقت تک آپ لابنگ کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ ویک کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ مختلف ہیلوں بہانوں سے حکومت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی اپوزیشن کو کرنا چاہیے. اپوزیشن فائنل جو جس کو کہتے ہیں اس کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس میں امبیرسمنٹ ہوگی. اگر وہ یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو اتار دیں گے جون جولائی میں یا مارچ میں، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، حکومت کو کمزور کرنے کا یا اس کو ٹارگٹ کرنے کا جو ان کی پالیسی ہے وہ ضرور جاری رکھیں. اور ظاہر ہے وہ پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوئے،
پہلے مرحلے میں لاہور کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور اس وجہ سے پھر لانگ مارچ اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو سکا، اس کے ساتھ استعفے اٹیچ نہ ہو سکے۔ تو اب میرا خیال ہے دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں نو کانفیڈنس بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی گزر جائے گا، اور پھر دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی ڈفرینسز پیدا ہوں گے 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، کیا اس کے اندر بھی کوئی گروپنگ پیدا ہوگی، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے کیا وہ بھی 2 صفوں پہ الگ الگ ہوں گے؟ تب تو ہے یہ کامیابی کی بات۔ صرف جلسے جلوس سے آپ گڑبڑ تو پیدا کر سکتے ہیں، آپ ایک قیاس تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت نہیں بدل سکتے۔ فواد حسین صاحب، آپ کو کوئی سمت نظر آئی ہے، اور یہ اپوزیشن اب حکومت کو ٹائم دے رہی ہے یا اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہے کہ جی 26 مارچ کو کریں گے تاکہ ہم سینٹ کے الیکشن بھی لڑ لیں، اس سے پہلے بائی الیکشن بھی لڑ لیں، پھر سینٹ چیئرمین بھی الیکٹ ہو جائے، اور پھر جون جولائی کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن؟ یہ کوئی سمت ہے، اور اپوزیشن اصل میں اب کہ حکومت میں اختلافات پیدا ہو جائیں یا اس کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہو جائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہے بجائے اس کے کہ حکومت کو ٹائم دے رہی ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت جو سپٹمبر میں جو پی ڈی ایم نے جس طریقے سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، وہ اس کا پہلا فیز اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس فیز میں سے جو انہوں نے اہداف حاصل کرنے تھے وہ نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو ہے میرے خیال امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ شاید اپوزیشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس نہ تو اس طرح کی اسٹریٹجی ہے اور نہ ہی اس طرح کے ویپنز ہیں جس کے ذریعے وہ اسٹریٹجی کو آگے بڑھائیں۔ یعنی جلسے جلوس کرنا اور ایک پبلک موبلائزیشن کرنا یہ کہنے میں تو اچھا ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے جلسے جلوس میں نہ تو اتنے نمبرز تھے جس سے حکومت کے در و دیوار ہل جائیں، اور نہ ہی سڑکوں پہ کوئی اس طرح کا ہمیں ایک ابال نظر آیا ہے جس سے لگے کہ یہ ایک بہت پاپولر موومنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اب رہی بات لانگ مارچ کے استعفوں کی، دیکھیے اس میں اپوزیشن ہر طرح کے دعوے کر سکتی ہے، لیکن اصل کہانی بڑی سمپل ہے شاہ صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کو گرانا ہے تو وہ کیسے گرانا ہے۔ اگر لانگ مارچ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، تاریخ دے دی، بڑی اچھی بات ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور اگر استعفے دینے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کیسے گرے گی؟ تو وہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ جب تک وہ الگ الگ پیجز پر نہیں ہوں گے، پی ڈی ایم جتنا مرضی شور مچا لے، ابھی تک کوئی ایسی جو ہے انڈیکیشن نہیں ہے کہ اس کو حکومت گرانے میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔